اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ صلوات ایک بہت عظیم ذکر ہے جس کے متعلق پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت عند المیزان، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو ان اعمال کے ترازو کے پاس میں کھڑا ہوں گا۔ جس مومن کے اعمال کم ہو رہے ہوں گے اور اس نے زندگی میں مجھ پر صلوات پڑھی ہوگی، میں اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں رکھ دوں گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ لہذا صلوات کا پڑھنا ایک بہت بڑا اجر ہے۔ مل کر اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ وارث اعظم حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان بہت قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا اور آج اس کی یاد منائی جا رہی ہے۔ جن مومنین نے اس تحریک میں حصہ لیا، خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح، قائد ملت سید محمد دہلوی، اور اسی طرح اس تحریک کے روح رواں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اعلی اللہ مقامہم، ان سب کی روحوں کو شاد کرنے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، علیہ توکلت وإلیہ انیب، وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی ظالمیہم ومبغضیہم ومنکری فضائلہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال الرضا علیہ آلاف التحیۃ والثناء، یا ابن الشبیب ان کنت باقیا علی شیء فابق علی الحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے سامنے حسینیت اور مہدویت کے حسین امتزاج کے عنوان سے کچھ گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ بیان ہو چکا کہ حسینیت مہدویت ہے اور مہدویت حسینیت ہے، اگرچہ کہ یہ دونوں پہلو امامت کی ایک جھلک، ایک کرن
اور ایک نمونہ ہیں، اور اس امامت کے کئی ایک پہلو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے اور ان کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ امامت ایک بہت وسیع و عریض مفہوم ہے، جس کو سمجھنے کے لیے سید الانبیاء رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہے اور اس کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ علماء حدیث و رجال نے اس کو ثابت کیا ہے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر لفظ جاہلیت آ جائے تو اس سے مراد وہ جاہلیت ہے جو قبل از اسلام کی جاہلیت ہے، یعنی جس جاہلیت کو مٹانے کے لیے سرور انبیاء تشریف لائے تھے، اس سے وہ جاہلیت مراد ہے۔ اور اگر ائمہ اطہار علیہم السلام کی احادیث میں لفظ جاہلیت آتا ہے تو یہ بعد از اسلام کی جاہلیت ہے۔ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ وہ بدعات، وہ خرافات، وہ غلط قسم کی رسومات کہ جو انسانیت کی فطرت کے اوپر چھا کر اس کو اپنے اندر ڈبو چکی تھیں، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے بعد اس انسانی فطرت کو دوبارہ سے زندہ کیا کہ جو اصل انسانیت تھی اور جس کے لیے انسان کو مبعوث کیا گیا تھا اور اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ توجہ ہے میری طرف؟ میرے خیال میں ہماری جو گفتگو ہے وہ کچھ خشک سی ہوتی ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم احادیث کے بغیر اور وہ جو عام روٹین کی مجلس ہوتی ہے وہ نہ ہم اس کے عادی ہیں اور نہ ہی کبھی پڑھی ہے۔ یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں سٹیج پہ بٹھا دیا ہے اور میں بھی چند اوراق لکھ کر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، ورنہ یہ اس طرز کی تقریر یا وہ جو مقررین پڑھتے رہتے ہیں تو نہ وہ میری عادت ہے اور نہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو اس جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، جس کو اپنے امام کی معرفت نہیں، وہ مومن کیا، وہ تو مسلمان ہی نہیں، یعنی اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ابھی تک۔ لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ توحید کیا ہے تو حضرت نے ارشاد فرمایا معرفت کل بامامہم، ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے کا نام توحید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امام کی معرفت حاصل نہ کریں تو ہمیں توحید کی بھی معرفت نہیں ہے، اور ہمیں قرآن کی بھی معرفت نہیں ہے، ہمیں رسول کی بھی معرفت نہیں ہے۔ جب ان تینوں چیزوں کی معرفت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے، ابھی ہمیں اسلام کی بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ مثال سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دیکھیں ایک وہ امامت اور نظریہ امامت ہے کہ جس میں یہ آپ کے سامنے مثلا افغانستان ہے، شام ہے، یہ جو علاقے ابھی دہشت گردوں کے تحویل میں آئے، وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یا مثلا شمر و یزید و حرملہ، اور یہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے تھے، لیکن ان کی توحید کے مطابق کسی کے اوپر ظلم کرنا جائز تھا، اور مکتب آل محمد کے امام کے نزدیک کیا رؤفت، کیا رحمت، کیا مہربانی ہے کہ اگر ابن ملجم کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر حد جاری کرنے کا مرحلہ سامنے آتا ہے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اوپر حد خدا جاری کرنے سے پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ ہے وہ معرفت جو توحید کی معرفت ہے، جو امام کی معرفت ہے، جو ایک ایسی معرفت ہے جو صحیح فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ لہذا حضرت امام
جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں العارف بامام زمانہ، یہ تو تھا اس کا نتیجہ کہ جو اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ توحید کا بھی منکر ہے، وہ اسلام کا بھی منکر ہے، اس کا کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں لا یضرہ شیء تقدم ھذا الامر او تاخر، اس کے لیے یہ چیز کوئی نقصان دہ نہیں ہے چاہے ظہور حضرت ولی اللہ الاعظم اس کی زندگی میں ہو جائے یا کہ اس کی زندگی کے بعد ہو جائے، یعنی موت کے بعد ہو جائے، اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تو اس چیز کے لیے ہمارے بزرگان نے بہت ساری کتابیں لکھیں، بہت سارے اس کے اوپر ارشادات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اپنے حکم سے لکھی۔ شیخ صدوق نے خواب میں دیکھا کہ حج پہ گئے ہوئے ہیں اور دوران طواف حضرت ولی اللہ الاعظم سے ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت یہ سوال کرتے ہیں شیخ صدوق سے کہ اے شیخ تو نے میری غیبت کے متعلق کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو عرض کرتے ہیں یبنا رسول اللہ میں تو اپنی کتابوں میں کافی مقامات پر آپ کی غیبت کا ذکر بھی کیا ہے اور آپ کی غیبت کے عنوان کو ثابت بھی کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، اس کے لیے ایک مستقل کتاب لکھو۔ تو شیخ صدوق جب بیدار ہوتے ہیں تو ایک بشارت سمجھتے ہیں اپنے کے لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا مجھے حکم ہے، لہٰذا مجھے ایک مستقل کتاب لکھنی چاہیے، اور وہ کتاب لکھی کمال الدین و اتمام النعمہ۔ اکمال الدین و اتمام النعمہ بھی ہے، کمال الدین و تمام النعمہ بھی ہے۔ تو اس کے اندر میں نے کل کی جو تقریر کی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ مختلف طریقے ہیں امام کی پہچاننے کے۔ ایک ائمہ اطہار علیہم السلام کے معجزات ہیں، اور کسی نبی یا امام کی صداقت اور اس کی پہچان کے لیے وہی شخص معجزہ صادر کر سکتا ہے کہ جو نبی یا امام ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ما قبل امام یا نبی جو ہے اپنے ما بعد کو معین کرتا ہے، جس کو نص کہا جاتا ہے، اور نص کے ذریعے سے بھی امام کو معین کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز وہ علم غیب ہے جو خداوند متعال نے ائمہ اطہار علیہم السلام کو عطا فرما رکھا ہے، جس کے لیے عرض ہوا معجزات میں آپ کی خدمت میں ایک معجزہ ابھی حضرت امام رضا علیہ السلام کا پیش کرتا ہوں کہ مامون کے دربار میں جب حضرت علی ابن موسیٰ رضا تشریف لائے تو حضرت کا جو عہدہ تھا وہ ولی عہدی کا عہدہ تھا۔ ولی عہد کس کو کہتے تھے اس زمانے میں؟ گویا کہ یوں سمجھ لیں جیسا کہ کوئی وزیر اعظم ہو کسی مملکت کا، اور اس وقت کی مملکت اسلامی کا جو سکہ تھا اس کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہوتی تھی وہ ہمارے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا کا اسم مبارک تھا۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا السلطان علی ابن موسیٰ رضا، لیکن حضرت نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں ولی عہدی اس صورت میں قبول کروں گا کہ آپ کی مملکت کے اندر کوئی عمل دخل نہیں کروں گا، نہ تو فوجی امور میں نہ ہی سول امور میں فقط آپ کے کہنے پہ دربار میں موجود ہوں، لیکن میں اس مملکت کے اندر کوئی کسی قسم کا عمل دخل انجام نہیں دوں گا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑی سی توجہ میری طرف رہے کہ امام کس کو کہتے ہیں، کس طرح سے امام اپنی امامت کو ثابت کر سکتا ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ائمہ کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد سارے کے سارے نیک ہوتے تھے۔ مثلا حضرت محمد ابن حنفیہ کو بھی امام مانا گیا، کیوں؟ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ یا مثلا حضرت عباس علیہ السلام ایسی باعظمت شخصیت ہیں کہ ائمہ اطہار ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ائمہ خاندان اہل البیت کے ہر فرد کے متعلق عوام کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں سے امام کون ہے۔ تو امام اپنے آپ کو خود ثابت کرتے تھے کہ میں امام وقت ہوں،
لہٰذا لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جاتی تھی۔ تو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا دربار مامون میں موجود ہیں۔ مامون ایسا خبیث آدمی تھا کہ حضرت کے لمحہ بے لمحہ معجزات دیکھنے کے باوجود حضرت کو امام وقت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہر وقت یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے اس امام اور حجت خدا کو مغلوب کروں، اور مغلوب کر کے لوگوں کے سامنے ثابت کر سکوں کہ یہ جو جس کو شیعہ امام کہتے ہیں اس کی کیفیت تو یہ ہے۔ لہٰذا ہندوستان سے اس نے ایک ہندی ساحر اور جادوگر کو بلایا، اور کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ حضرت کے اوپر جادو کے ذریعے سے اثر انداز ہوگا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مملکت دربار کے تمام وزراء کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں گے، اور اس محفل میں مامون بھی موجود تھا، تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے اوپر وہ جادو کرے گا، حضرت کا لقمہ منہ سے گر جائے گا، اور اس طرح سے فرزند رسول کی توہین ہوگی اور ہم مذاق اڑائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ حجت خدا کا مذاق اڑانا چاہتا تھا۔ یوں ہی اس جادوگر نے کھانا شروع ہوا، کھانا کھانا شروع کیا، تو حضرت نے لقمہ جو ہی منہ میں ڈالا تو جادوگر نے جادو کیا، اور حضرت کا لقمہ جو ہے وہ زمین پر گر گیا، اور یہ مذاق بنانے کی شکل میں آمادہ ہی ہو رہے تھے کہ دیوار پر ایک شیر کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا نے حکم دیا اس دیوار والے نقشے کو کہ یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر اس دشمن خدا کو پکڑ لو اور کھا جاؤ۔ یوں ہی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ شیر دیوار پر نہیں تھا، وہ سامنے موجود تھا، اور اس نے آ کر اس مرتاز ہندی کو کھا لیا، اور یوں ہی کھا لیا تو اب تو مامون کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ جب اس کو کھلا چکے ہیں تو کہیں میری جان میرا حکم نہ دے دیں کہ اس کو بھی کھا جائے۔ تو فوراً پاؤں پہ گرا، قدموں پہ گر کے معافی مانگنے کی خواہش کی۔ حضرت نے دوبارہ حکم دیا تو اسی طرح سے دیوار کے اوپر نقشے کی صورت میں موجود ہو گیا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے اپنی امامت کو ثابت کرنے کا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام معجزات دکھا کر اپنی حجت تمام کرتے تھے لوگوں کے اوپر۔ اب مامون نے دوبارہ اپیل کی کہ یبن رسول اللہ، اس مرتاز ہندی کو واپس باہر نکلوا دو، شیر سے کہو کہ اس کو باہر پھینک دے۔ تو فرزند رسول نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو باہر پھینکا ہوتا تو میں بھی اس کو حکم دیتا کہ باہر پھینک دے، لیکن چونکہ اس وقت عصائے موسیٰ نے نہیں پھینکا تھا تو یہ حکمت خدا ہے، جادوگر کی سزا یہی ہے کہ اس کو کھا لیا جائے۔ ہر ایک کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل بھی ایک واقعہ آپ کو، یہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہمارے گزشتہ ائمہ کا یہ سیرت تھی تو ہمارے موجودہ امام کی یہ سیرت نہیں ہے، نہیں میرے دوست، یہ تو ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم اس حجت خدا کو نہ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں پر ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے میرے وجود کی جو نعمت تم تک پہنچی ہوئی ہے وہ یہ ہے 11 ائمہ کے دور میں شیعہ تقیہ کی حالت میں تھے اور تم میرے وجود کی برکت سے علل اعلان عزاداری کر رہے ہو، علل اعلان تم اشہد ان علی ولی اللہ کی اذانیں دے رہے ہو، علل اعلان تم ماتم کر رہے ہو، اور حضرت ارشاد فرماتے ہیں میں لمحہ بھر بھی تمہاری زندگی کو فراموش کرنے والا نہیں ہوں، اور اگر میری دعائیں تمہارے شامل حال نہ ہوں تو دنیا کے بھیڑیے اس طرح سے تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں جیسے بھیڑیا ریوڑ کو کھا جاتا ہے۔ لہٰذا جب بھی میرے شیعوں کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو رات کی تاریکی میں مصلی عبادت میں بیٹھ کر اس پروردگار کے سامنے مناجات کرتا ہوں اور وہ مشکلات میرے شیعہ سے ٹل کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے، ہر چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلا جب ہمیں کہیں درد ہوتا ہے تو کبھی کسی نے دیکھا ہے
کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی نے ان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن وجود رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ 4000 ملائکہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد و نصرت کے لیے کربلا میں آئے تھے، وہ آج تک کربلا میں موجود ہیں۔ اور جب ہم داخل ہوتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مطہر پر، تو اس سے پہلے روایات میں ہے کہ اذن دخول پڑھا کرو۔ اور اذن دخول کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم پہلے اللہ سے اجازت طلب کریں، اے میرے اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ اس حرم ولی اللہ میں داخل ہو جاؤں؟ پھر رسول اللہ سے اجازت طلب کریں کہ اے رسول اللہ کیا آپ کے فرزند کے حرم میں داخل ہونے کی مجھے اجازت ہے؟ اور اس کے بعد خود اس ولی اللہ الاعظم سے اجازت طلب کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ الفاظ آتے ہیں اَأَدْخُلُ یا ملائکۃ اللہ الحافین ھذا الحرم المبارک، اے وہ ملائکہ جو آسمان سے 4000 ملائکہ نازل ہوئے تھے اور آ کر امام حسین کی مدد و نصرت کرنا چاہتے تھے، کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس حرم کے اندر داخل ہو جائیں؟ توجہ ہے میری طرف۔ تو کسی نے ان ملائکہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن حاضر ہیں، وہاں پر موجود ہیں۔ تو بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کی بحث ہے، ایک مرتبہ ظہور کی بحث ہے۔ لہذا حضرت امام العصر جب ظہور فرمائیں گے، بہت سارے لوگ یہ کہیں گے اس شخص کو تو میں نے پہلے سے دیکھا ہوا تھا، یہ تو ہماری محفلوں میں نے اس کو حج کے موقع پہ دیکھا تھا۔ اسی لیے تو یوم عرفہ حضرت ولی اللہ الاعظم حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہوتے ہیں، اور حج کے موقع پر حج میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی ہر حج میں حجت خدا وہاں جا کر وہاں کے مومنین کی مشکلات آسان کرتی ہے۔ وہاں کے مشکلات یہ ہیں، ہر قسم کی، کوئی آپ التجا کرتے ہیں، آپ ایک مرتبہ متوسل تو ہوں حضرت صاحب الامر سے، دیکھیں پھر کس طرح سے مشکلات انسان کی آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ فقط امام جعفر صادق، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام یہ ائمہ لوگوں کی مشکلات آسان کرتے تھے، نہیں، اس وجود کے ساتھ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، وہ ایسے حجت خدا ہیں جن کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اس کی برکت ہے کہ ہمیں رزق و روزی مل رہا ہے، اور ان کے وسیلے سے اور ان کے توسط سے خداوند متعال اس کائنات کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک واقعہ اسی سعد ابن عبداللہ کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ جس کا کل بھی واقعہ سنایا تھا کہ سعد ابن عبداللہ اشعری یہ ایسے فقیہ شیعہ تھے جو قم میں زندگی گزارتے تھے، اور وہاں پر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل بھی تھے، لوگوں کو مسائل شریعہ بھی بیان کرتے تھے، اور وجوہات شریعہ، خمس، زکوٰۃ وہاں سے اکٹھی کر کے حجت خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں سامرہ میں لے جایا کرتے تھے۔ یہ سعد ابن عبداللہ اشعری قمی، یہ اور احمد ابن اسحاق، یہ دونوں، وہ بھی اشعری ہیں، یہ بھی اشعری ہیں، یہ دونوں، احمد ابن اسحاق وہ ہیں کہ جنہوں نے، اب آپ میں سے جنہوں نے قم میں زیارات کی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پر ایک مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اس مسجد کے بانی احمد ابن اسحاق ہیں، لیکن احمد ابن اسحاق کو پیسے جو دینے والے ہیں وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہ احمد ابن اسحاق یہ پیسے لے جاؤ اور اس سے قم میں ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کرو، اور وہ جگہ جو ہے میرے ساتھ منسوب ہے، اس مسجد کو میرے نام کے ساتھ منسوب کر دو۔ اور وہ مسجد قم میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے آج بھی موجود ہے، جو کہ احمد ابن اسحاق اشعری قمی نے تعمیر فرمائی۔ یہ دونوں افراد قم سے اموال شریعہ، خمس و زکوٰۃ لے جا کر پہنچانا چاہتے ہیں حجت خدا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں۔ لیکن کل بھی عرض کیا تھا، قم سے سامرہ کا فاصلہ کتنا ہے؟ قم سے
خسروی کا جو بارڈر ہے، عراق کا بارڈر 750 کلومیٹر ہے، خسروی سے بغداد 300 کلومیٹر ہے، قم سے بغداد سے سامرا 200 کلومیٹر ہے، یعنی کم از کم 12.5 یا 1350 کلومیٹر کا سفر کس ذریعے سے؟ جہاز سے جا رہے تھے، ٹرین سے جا رہے تھے یا بس سے جا رہے تھے؟ نہیں، وہ ایسے علماء تھے جو اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچا کر آپ کے لیے امام سے دین وصول کر کے آپ تک پہنچانا چاہتے تھے۔ رستہ کیا تھا؟ ہزاروں میلوں تک پانی میسر نہیں ہوتا تھا، جنگل کا سفر ہوتا تھا، درندے ادھر ادھر سے، ڈاکو اپنے مقام پر، اور کتنا زیادہ مال لے کر جا رہے تھے؟ کہتے ہیں کہ 165 تھیلیاں درہم و دینار کی ان کے پاس موجود تھیں، اور یہ لے جا کر حضرت کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب پہنچتے ہیں تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت کی کلاً 6 سال کی امامت کا دور ہے، اور آپ کو میں مزید یہ دعوت دوں گا کہ تھوڑا تھوڑا مطالعہ ائمہ کی سیرت کے متعلق جاری رکھیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر مبارک میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہو کر اس دنیا سے ان کی رحلت ہوتی ہے۔ اس وقت جب حضرت وہاں پر موجود تھے تو اہل بصرہ کے خطوط کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ توجہ ہے میری طرف، مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خود امام 11ویں امام نے خود حکم دیا، اے سعد اندر والے کمرے میں جاؤ، آپ کا وقت کا امام وہاں پر موجود ہے، اس سے جا کر مسائل شریعہ بھی پوچھو اور یہ اموال بھی اس کی خدمت میں پیش کرو۔ وہاں پر یہ دونوں افراد جو کہ فقہا ہیں، آپ یوں تصور کریں کہ حضرت ایت اللہ العظمیٰ سیستانی حجت خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا عرض ادب کرنا چاہتے ہیں اور مسائل شریعہ پوچھ کر لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن صورتحال آپ دیکھیں کہ حضرت کون سی جگہ پر تھے اور یہ لوگ کیسے وہاں پر پہنچتے تھے۔ یہ پھر اپنے مقام پر ایک مسئلہ ہے کہ چاروں طرف سے فوج کے اندر گھرا ہوا حضرت امام حسن عسکری، عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ لشکر کے اندر موجود۔ ہم تو یہاں مجلس پڑھتے ہوئے انٹیلیجنس سے ڈرتے ہیں نا کہ کہیں پر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو انٹیلیجنس آ کر ہماری مجلس کو بند نہ کر دے۔ وہ خود فوجی چھاونی کے اندر رہتے تھے، کتنی ایجنسیاں وہاں پر موجود ہوتی ہوں گی اور کس طریقے سے یہ اموال شریعہ حجت خدا کی خدمت میں پہنچتے ہوں گے، یہ پھر آپ مطالعہ کریں گے سیرت ائمہ کا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ایسا بھی ملتا ہے کہ اس قسم کے فقہا، یعنی یوں تصور کریں کہ حضرت ایت اللہ العظمیٰ سیستانی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو اور مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ پہنچ جائیں اسی محلہ میں جس میں امام وقت موجود ہیں، اور سر پر چھابڑی اٹھائیں اور سبزی فروشی کی آواز لگائیں کہ آؤ سبزی لے لو۔ اس بہانے سے امام وقت سبزی لینے کے لیے آئیں اور ان کے مسائل کے جواب دے کر چلے جائیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، ایسے زمانے میں دین آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آج علماء کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں کہ جی علماء میں اختلاف کیوں ہے؟ بھائی علماء میں اختلاف اس وجہ سے ہے، ایک شخص بیٹھا ہے جس کے سامنے مولا حکم شرعی کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتے، اس نے کوئی بات کی، امام نے فرمایا ہاں ایسے ٹھیک ہے، پھر حقیقی حکم شرعی اس کو بیان کیا ہے جو قابل اعتماد شخص تھا۔ تو اختلاف تو حدیث میں ہے، ہمارے درمیان اختلاف جو پیدا ہوا ہے وہ احادیث میں اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ایسے موقع پر یہ سعد ابن عبداللہ اشعری پہنچتا ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کے خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اموال شرعیہ امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ یوں ہی پہلی تھیلی کھولی گئی
تو صاحب الامر نے کہا یہ مال مجھے قبول نہیں ہے، لے جاؤ اس کو۔ سعد بن عبداللہ حیران و پریشان، وجہ کیا ہے مولا، کیوں آپ قبول نہیں فرما رہے؟ فرمایا یہ فلاں شخص فلاں محلے میں رہنے والا، اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے بھیجا ہے۔ سعد بن عبداللہ تصدیق کرتا ہے واقعاً مولا ایسے ہی ہے، اسی شخص نے بھیجا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسن عسکری ارشاد فرماتے ہیں میرے لال ان کو یہ بھی بتا دو کہ آپ اس مال کو کیوں قبول نہیں فرما رہے۔ کہا کہ اس کے اندر مال حرام موجود ہے۔ کیسے مال حرام موجود ہے مولا؟ مولا نے ارشاد فرمایا اس نے دھاگا دیا تھا کسی ایسے شخص کو کہ جو کپڑا بنتا تھا، اور اس سے کپڑا بن کر اس نے اس کا لباس تیار کرنا تھا، لیکن ڈاکو آئے اور چور آئے اور اس کا وہ دھاگا چوری ہو گیا۔ جس کے پاس وہ دھاگا موجود تھا اس کا ید امانی تھا، وہ امین تھا فقط۔ اس شخص نے فقط اس سے وہ دھاگے کی قیمت وصول نہیں کی بلکہ اس سے بہتر دھاگا وصول کر کے اس کو تکلیف دی ہے، اور وہ دھاگا بیچ کر اس کا خمس نکال کر حجت خدا کے سامنے پیش کر رہا ہے، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طریقہ پر 165 تھیلی وقت کے امام نے واپس کر دی۔ کسی میں کوئی نقص موجود ہے، کسی میں کوئی نقص موجود ہے، کسی میں کوئی نقص موجود ہے، اور فقط یہ نہیں کہ اس کو قبول نہیں کر رہے، اس کی علت بھی بیان کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ نقص موجود ہے، اس کے اندر فلاں مال حرام موجود ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، ہمارے اموال پاک ہیں یا نہیں ہیں؟ آیا ہمارے اموال حجت خدا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو خمس کے پابند تھے، اہل قوم تھے، ان کے مال کو مولا رد فرما رہے ہیں۔ بالآخر مایوس ہوئے کہ اب کوئی مال بھی جو ہے قابل قبول نہیں، تو اس کو واپس لے جانا خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضرت مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں قم کے فلاں محلہ آذر میں رہنے والی فلاں خاتون، اس نے میرے لیے ایک قمیض تیار کی تھی، اور وہ قمیض اس نے تمہارے حوالے کی تھی۔ کہا تھا کہ 11ویں امام کے ایک چھوٹے سے فرزند ہیں، مجھے پتہ ہے کہ حجت خدا وہ ہیں، میری یہ قمیض ان تک پہنچا دینا، وہ قمیض لے کر آؤ۔ اب یہ دونوں فقہا احمد ابن اسحاق، سعد ابن عبداللہ اپنے اس سامان میں تلاش کرتے ہیں اور وہ قمیص ان کو ملتی نہیں۔ کہ ایک مرتبہ احمد ابن اسحاق رونا شروع کر دیتا ہے، مولا ہمارا اتنا سامان میں سے کسی کو بھی مولا نے قبول نہ کیا، اور جس چیز کو قبول کیا وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کہ ارشاد فرماتے ہیں اے احمد ابن اسحاق گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قمیص آپ فلاں جگہ پہ گرا کے آ رہے ہیں، پیچھے سے فلاں قافلہ آ رہا ہے، وہ لے آئے گا اور میرے حوالے کرے گا۔ ایسے اموال تیار کرو کہ جن کو حجت خدا خود قبول فرمائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پیش کریں اور حجت خدا کہیں تیرے مال میں تو فلاں نقص موجود ہے، تیرے مال میں تو فلاں نقص موجود ہے، تیرے مال میں تو فلاں کا حق موجود ہے، تیرے مال میں تو بہن کا حق موجود ہے، تیرے مال میں تو بھائی کا حق موجود ہے۔ اس وقت کہاں جائیں گے؟ یہ ہے مہدویت کہ حضرت اصل حکم واقعی کے اوپر احکام جاری کریں گے، اور اس قسم کے احکام ظاہریہ کہ جن کو پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر 11 ائمہ نے جاری رکھا کہ ظاہر کے اوپر حکم لگاتے تھے، اس کو حضرت حجت ابن الحسن 12ویں سرکار اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو ایسے اپنے آپ کو تیار کرو۔ آج حسینیت منانے والوں، آج کربلا منانے والوں، آج اگر وقت کا حسین کربلا بسائے تو ہم میں سے کون ہے جو اس کی مدد و نصرت کو جائے گا؟ اس کربلا کے لیے حبیب ابن مظاہر کی ضرورت ہے، اس کربلا کے لیے حر کی ضرورت ہے، اس کربلا کے لیے زہیر ابن کین کی ضرورت ہے۔ اور عجیب مثالیں ہیں اس کربلا کے میدان میں۔ یہی حضرت زہیر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت زہیر ابن کین حج سے واپس آ رہے تھے، اور فرزند رسول بھی چونکہ حج سے پہلے چل پڑے تھے، لیکن حضرت مختلف مقامات پر
حضرت پڑاؤ کر کے آ رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو دعوتیں دے رہے تھے کہ آپ بھی آ جائیں، کربلا کا راہی بننا ہے تو جنت میرے ساتھ ہے، کون ہے جو اس جنت کا طلبگار ہے، میں اس کو جنت کی طرف لے جاؤں۔ تو آپ کا قافلہ آہستہ تھا اور حضرت زہیر جو ہیں وہ جلدی جلدی آ رہے تھے، لیکن یہ عثمانی مذہب ہونے کے باوجود کربلا کا ایک سپاہی ہے۔ کیا ہوا؟ دور دور خیمے لگاتا تھا کہ کہیں فرزند رسول کا کوئی حکم مجھ تک نہ پہنچ سکے، کہیں ان کو یہ پتہ نہ چلے، ان کی دعوت مجھ تک نہ آ جائے۔ کہ ایک مرتبہ یہ بھی تو دانے چنے ہوئے تھے، ایسے تو نہیں کہا حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے، کسی نے یہ کہا کہ کربلا کے میدان میں تو بہت کم افراد تھے، امام حسین نے بھی تو قیام کیا تھا، آپ بھی قیام کریں۔ فرماتے ہیں فوراً چہرے پہ جلال آتا ہے، فرماتے ہیں لا یقاس بہم احدا، کربلا کے شہداء پر کسی کا مقایسہ نہ کرو۔ آپ میں سے کون ہے جو زہیر ابن قین ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو حبیب ابن مظاہر ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو علی اکبر ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو عباس کیسی فضیلت رکھتا ہے؟ کس کے سہارے پر میں قیام کروں؟ حسین مظلوم نے تو ان کے سہارے پہ قیام کیا تھا۔ ایسی ایسی ذوات ہیں کہ جن کی زیارت نامہ پڑھتے ہوئے ولی اللہ الاعظم بھی یوں الفاظ کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ وہ ہے کربلا، وہ ہے حسینیت۔ آج کا حسین آیا ہم کردار رکھتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر جیسا کردار پیش کر سکیں؟ حضرت زہیر ابن قین آہستہ آہستہ ساتھ چل رہے تھے، لیکن امام حسین سے دور دور رہتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا کا قاصد پہنچتا ہے کہ آپ کو فرزند رسول بلا رہے ہیں۔ کہا کہ وہی ہوا جس سے میں ڈر رہا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ فرزند رسول کا پیغام مجھ تک نہ پہنچے، لیکن اب آ گیا ہے۔ تو بیوی نے کہا جاؤ تو صحیح، بات تو سنو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں، جا کر بات سنو۔ تو پہلے نمبر پر یہ تصمیم لیتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں، بیوی کو طلاق دیتے ہیں، سارے کے سارے اموال راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اب زہیر عثمانی نہیں رہا، اب زہیر حسینی بن چکا ہے۔ چلے آتے ہیں اور سب سے زیادہ جنگ حضرت زہیر نے کی ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، اگر کربلائی بننا ہے، کربلا کا راہی بننا ہے تو زہیر جیسا عزم کرنا پڑے گا۔ آج سے پہلے جو سیرت تھی اس کو چھوڑ کر نئی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ اگر آج سے پہلے کوئی یزیدی کردار ہماری زندگی میں موجود تھا تو آج اس کو خیر بات کہہ کے آج حسینی کردار کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہوگا۔ آج حسین کی دعوت کو لبیک کہنا ہے۔ اگر آپ ہماری عزاداری ہو لیکن عزاداری ہمیں حسینی نہ بنا سکے تو وہ عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری حسینی کردار کا نام ہے۔ میرا سجدہ بھی حسینی ہونا چاہیے، میرا یا حسین بھی حسینی ہونا چاہیے، میرا علم بھی حسینی ہونا چاہیے، میرا جلوس بھی حسینی ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے، آج مختلف قسم کے لغویات بکے جا رہے ہیں سٹیج پر، میں علی پرست ہوں۔ تیری کیا جرأت ہے تو علی پرست ہے؟ وہ علی خود خدا پرست ہے، تو کیوں علی پرست بن رہا ہے؟ آج ہماری نمازوں میں سبحان ربی الحسین پڑھا جا رہا ہے، حسین کو یہ نماز قبول نہیں جس کو تو سبحان ربی الحسین کہہ رہا ہے، سبحان ربی العلی کہہ رہا ہے۔ حسین اور علی اس نماز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیرا کردار بتائے کہ تو حسینی ہے، تب تو جا کر مہدویت کو سمجھ سکے گا، تب تو جا کر مہدی دوران کا سپاہی بن سکے گا۔ اور اگر ایک اور جو شبہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ جب حضرت ولی اللہ الاعظم کا ظہور ہوگا تو حضرت آ کر کشت و کشتار کر دیں گے، اور اکثر یہ ایسی من گھڑنتو قسم کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، جی سب سے پہلی تلوار جو ہے وہ علماء کی گردن پر چلے گی۔ اور بعض اوقات وہ ہمارے قوم کے دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بوسے دیتے تھے، کیوں بھائی
بھئی یہاں پر امام کی تلوار چلنی ہے اس لیے، تو یہ مذاق میں تھا۔ لیکن عوام کا یہ جو کنسپٹ ہے، غلط قسم کا کنسپٹ ہے، وہ علماء جن کے اوپر اعتماد کر کے حجت خدا پردہ غیبت میں موجود ہے، اگر ان کے اوپر اعتماد نہ ہوتا تو ظہور واجب ہو جاتا حضرت کا۔ یہی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، یہی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی، یہی بزرگان، یہ ہمارے جو مراجع اعظام ہیں، یہی ہیں جن سے کوئی مکروہ تک سرزد نہیں ہوتا، حرام تو اپنے مقام پر رہ گیا۔ لہٰذا علماء کی اتباع کریں، علماء کی سیرت کو پڑھیں، علماء کے پیچھے چلیں، لیکن علماء بھی وہ ہوں جو اپنا کردار ثابت کر چکے ہوں۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھ جیسا طالب علم بھی کہے میں عالم دین ہوں، فلاں بھی کہے عالم دین ہوں، فلاں بھی کہے نہیں، ایسے عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد عصمت و امامت ہے، حجت خدا جس کے اوپر اعتماد کر کے پردہ غیبت میں موجود ہیں، وہ مراجع اعظام ہیں، اور ان کی تقلید ہمارے اوپر لازمی ہے، اور ان کے حکم کی فرما برداری کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک وہ کردار ہے کہ جب یہ بھی تو کردار ہے نا کہ امام مظلوم کربلا کسی کو کہیں کہ اس کے ہاتھ پر اگر بیعت کرو گے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ مثلا آج اگر مہدی دوران خط لکھ کر دیں کہ فلاں شخص کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اہل ملتان کو چاہیے کہ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ ایسا ہی ایک کردار کربلا کے میدان میں حضرت مسلم ابن عقیل کا ہے، اور کربلا کے شہداء میں سے سب سے پہلا شہید ہے حضرت مسلم ابن عقیل۔ ایک دن مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ میرے بھائی عقیل سے محبت رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر میرے چچا ابو طالب کو عقیل بہت پیارے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ایک فرزند میری اولاد سے پہلے شہید ہو جائیں گے، اور ان کا استقبال رسول اللہ خود جنت میں کریں گے، تو اس وجہ سے مجھے عقیل سے بہت محبت ہے۔ آ گیا وہ وقت کہ جب مظلوم کربلا نے خط لکھ کر مسلم کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور 3 راتیں حضرت مسلم کی بہت عجیب راتیں گزری ہیں۔ پہلی وہ رات تھی کہ جب 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو پورا کوفہ جو ہے وہ حضرت مسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسری وہ رات تھی کہ جب نماز پڑھانے کے بعد جو پیچھے مڑے تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور کوئی پناہ دینے والا بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت مسلم اتنے پریشان تھے کہ اب میں جاؤں تو کس طرف جاؤں۔ اور تیسری وہ رات تھی کہ قدموں میں رسیاں تھیں اور کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا، اور اتنی مظلومانہ زندگی 3 دن گزارنے کے بعد یہ فرزند رسول اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت مسلم کا قصہ طولانی ہے کہ ایک وہ رات آئی کہ حضرت نے نماز عشاء جو پڑھائی تو اب کوئی پناہ گاہ موجود نہیں تھی، کس طرف منہ کریں۔ گلی میں چلتے چلتے ایک دروازے پر جا کے رک گئے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام طوعہ تھا وہ اپنے بیٹے کی انتظار میں کھڑی تھی۔ حضرت مسلم کافی دیر جو وہاں رکے تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اپنے گھر چلے جاؤ، کوفہ کے حالات خراب ہیں۔ تو حضرت مسلم نے کہا میرا کوئی گھر ہوتا تو میں چلا جاتا۔ تو اس نے پوچھا کہیں مسلم ابن عقیل تو نہیں ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہوں۔ اپنے گھر میں لے گئی، عزت سے احترام سے بٹھایا، لیکن فرزند رسول ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ جب صبح کا ٹائم ہوا تو ابن زیاد کی فوجوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے تلوار اٹھائی، کوچے میں آئے، گلی میں جنگ کرنا شروع کی۔
لیکن حضرت مسلم ان سے گرفتار نہ ہو سکے۔ بالآخر ایک دھوکے کے ساتھ گڑھا کھودا گیا، اس گڑھے میں جنگ لڑتے لڑتے حضرت مسلم جو گرے تو وہاں پر گرفتار کر لیے گئے، لیکن گرفتاری کے وقت اوپر سے پتھر بھی برس رہے تھے، آگ بھی برسائی جا رہی تھی۔ ہائے سفیر حسین تیری مظلومیت، اب جو تلوار لے لی گئی۔ آہستہ آہستہ زخمی بدن کے ساتھ حضرت مسلم آئے ہیں دارالعمارہ کے پاس، آ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، تلوار موجود نہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ ایک خبیث نے تانا دیا، مسلم بڑے امور کے لیے رویا نہیں کرتے، رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا میں اپنی مظلومیت پہ نہیں روتا، میں فرزند رسول کو خط لکھ چکا ہوں جو اہل البیت کو لے کر اس صحرا کی طرف روانہ ہے، کوئی ہوتا جو جا کر میرے آقا و مولا کو بتاتا کوفہ کے حالات خراب ہیں، اب کوفہ نہ آنا۔ بالآخر حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا، اسی مقام پہ امام حسین کو بھی خبر مل گئی۔ ایک مرتبہ مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بیٹیوں نے کہا مامو جان آج تو اس طرح سے شفقت کر رہے ہو اور جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ کہا اب کے بعد مجھے بابا بھی کہنا، مجھے مامو بھی کہنا، اور تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا میری آقا زادیاں کتنی خوش قسمت ہو، حسین مظلوم تمہارے ساتھ پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کاش کوئی کربلا میں ہوتا اور سکینہ کو مظلوم کی لاشا سے اٹھاتا، کوئی تسلی دیتا کہ تیرے بابا شہید ہو گئے ہیں، تجھے تسلی دیتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وہی منقلب ینقلبون۔ خداوندہ تجھے واسطہ اپنی عظمت کا، واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ خداوندہ عزاداری کی محافظت فرما، اس عزاداری کا بہترین اجر مومنین کو عطا فرما۔